وقف ترمیمی قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریک زوروں پر، جالنا و بیڑ میں احتجاجی اجلاس کا انعقاد، قانون کی منسوخی تک جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے وقف ترمیمی قانون کے خلاف جاری ملک گیر احتجاجی تحریک کے تحت مہاراشٹر کے مختلف اضلاع میں احتجاجی اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں 28 جون کو جالنا اور 29 جون کو بیڑ میں 2 بڑے اجلاس منعقد کیے گئے، جن میں بورڈ کی مرکزی قیادت اور ریاستی سطح کے ممتاز مذہبی و سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ ان اجلاس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، قومی ترجمان ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، بورڈ کے سیکریٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی، رکن مولانا رفیع الدین اشرفی، وحدت اسلامی کے امیر ضیاء الدین صدیقی اور جمعیت العلماء کے ریاستی صدر حافظ ندیم صدیقی اور رکن پارلیمنٹ کلیان کالے کے علاوہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے دینی ملی اداروں کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران تمام مقررین نے متفقہ طور پر اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کیا کہ وقف ترمیمی قانون مسلمانوں کے دینی، مذہبی، تعلیمی و فلاحی اداروں کی خود مختاری کو سلب کرنے کی ایک منظم کوشش ہے۔ اس قانون کے ذریعے حکومت مسلمانوں کی مذہبی آزادی، ان کے اوقاف اور ان کی عبادت گاہوں پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے، جو کہ نہ صرف شرعی معاملات میں مداخلت ہے بلکہ بھارتی آئین کے خلاف ورزی بھی ہے، جو اقلیتوں کو مذہبی آزادی، اپنے ادارے چلانے، اپنے جائیداد کی حفاظت کے مکمل حقوق دیتا ہے۔ مقررین نے خاص طور پر وقف بورڈ میں غیر مسلم ارکان کی شمولیت کے فیصلے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ اقدام مسلمانوں کے وقف اداروں کی شرعی حیثیت کو ختم کرنے کی سازش ہے۔ وقف ایک خالص دینی و شرعی معاملہ ہے جس میں غیر مسلم ارکان کی مداخلت کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اجلاس میں واضح کیا گیا کہ اگر حکومت نے فوری طور پر وقف ترمیمی قانون کو منسوخ نہ کیا تو 9 جولائی کے بعد احتجاجی تحریک کو مزید شدت دی جائے گی۔ مقررین نے اس قانون کو مسلمانوں کے لیے جینے مرنے کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس قانون کی واپسی تک احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔ تمام مسلمانوں سے اپیل کی گئی کہ متحد ہو کر اپنے حقوق کا دفاع کرے۔ اجلاس میں عوام الناس، دینی ادارے، ائمہ مساجد، مدارس، تنظیمیں، وکلاء اور تمام ذمہ داران سے اپیل کی گئی کہ وہ اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ مسلمانوں کے آئینی، دینی و ملی حقوق کو پامال کرنے والے اس ظالمانہ قانون کو فوراً واپس لے۔ آخر میں اجتماعی دعا کے ساتھ اجلاس اختتام پذیر ہوا اور یہ عہد کیا گیا کہ وقف کا تحفظ اسلامی تشخص کا تحفظ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ احتجاجی تحریک اب صرف قانونی یا سماجی مسئلہ نہیں رہا بلکہ یہ مسلمانوں کی اجتماعی بیداری اور ملی شعور کی آزمائش بن چکی ہے۔ دونوں اجلاسوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ نہ صرف مقامی لوگ اس میں شریک ہوئے بلکہ مراٹھواڑہ کے متعدد اضلاع سے بھی لوگ اس اجلاس میں شریک ہوئے اور اپنی بات کو حکومت تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اجلاس کے دوران وقف ترمیمی قانون کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے اور شرکاء نے مختلف پلے کارڈز اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھے جس میں وقف ترمیمی قانون کو واپس لینے کا مطالبات پر مبنی تحریریں لکھی ہوئی تھی۔ اجلاس کے دوران امن و امان کی بحالی کے لیے پولیس انتظامیہ نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے تھے۔ بیورو رپورٹ، ون چینل نیوز نیٹ ورک۔ دیکھیے، سبھیہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکومت کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو وقف امینڈمنٹ بل لایا گیا ہے، جو 2025 میں ایک قانون بن گیا ہے، یہ پوری مسلم کمیونٹی ہندوستان کی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ وقف کے فائدے کے لیے نہیں لایا گیا ہے بلکہ وقف کی جو پراپرٹیز ہیں اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے، اس کو ہڑپ کرنے کے لیے، اس کو اسنیچ اوے کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو کہ مسلمانوں کی ایک اپیکس باڈی ہے، سب مسلمان اس کے ساتھ میں ہیں، یہ آل انڈیا لیول کے اوپر میں ایسے کئی پروگرام کر رہی ہے جس سے ہم ایک کلیئر میسیج حکومت کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وقف ترمیمی بل یا وقف امینڈمنٹ بل جو لایا گیا ہے یہ پورے مسلمانوں کے لیے، یہاں کی جو دوسری مائنورٹیز ہیں ان کے لیے، یہاں کے آدیواسیوں کے لیے، یہاں کے او بی سیز کے لیے، یہاں کے دلتوں کے لیے اور یہاں کی سول سوسائٹی کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ میسیج ہی ہم یہاں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت میں یہ مسئلہ وہاں پہ زیر بحث ہے، چل رہی ہے کارروائی اور ابھی انٹرم ریلیف کے لیے چھٹیوں کے بعد اس کا ججمنٹ آئے گا، اس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے کیا جائے گا۔ تو سرکار کو جب یہ معلوم ہے کہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے ادھین ہے، وہاں پر بحث چل رہی ہے،
तो उसे वक्फ उम्मीद पोर्टल के ज़रिए ये आवाज़ नहीं लगानी चाहिए कि उसमें तमाम प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया जाए। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ये मैसेज दिया है कि जब तक के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता उस वक्त तक के वक्फ पोर्टल के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं की जाएगी, इसलिए कि हम इस बिल को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हम समझते हैं कि ये पूरा जो 48 अमेंडमेंट्स लाए गए हैं वो सब के सब वक्फ की प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ है, वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए है। और ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, सरकार की जायदाद नहीं है, बल्कि हमारे बुज़ुर्गों ने, मुसलमानों के बुज़ुर्गों ने जो प्रॉपर्टी मस्जिदों के लिए, कब्रस्तानों के लिए, दरगाहों के लिए, ईदगाहों के लिए, खानखाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए और दूसरे चैरिटेबल कामों के लिए दी थी, ये वो प्रॉपर्टी है। ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ने कब्ज़ा कर लिया है या वक्फ के अंदर करप्शन है और उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लाया जा रहा है, ऐसी कोई बात इस बिल के अंदर नहीं है। ये पहली बार हिंदुस्तान की तारीख़ में, भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मुसलमानों से मशवरा किए बगैर एक बिल पार्लियामेंट में पारित किया गया और उसके मंजूर किया गया और मुसलमानों से कोई मशवरा नहीं दिया गया। हमने 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल भेजकर जेपीसी को साफ तौर पे ये कहा था कि ये अमेंडमेंट हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम एक बहुत ही क्लियर मैसेज सरकार को भी और यहाँ के तमाम लोगों को भी ये देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान, भारत के मुसलमानों ने, यहाँ के दूसरे तबक़ात के लोगों ने, यहाँ के हमारे हिंदू भाइयों ने भी, सिखों ने भी, ईसाइयों ने भी, तमाम लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट हुआ उससे भी ये बहुत स्पष्ट था कि अपोजिशन, पार्लियामेंट में एक तरफ सरकार थी और दूसरी तरफ पूरी अपोजिशन पार्टीज थी। तो इसलिए हमने ये मैसेज आज के इस प्रोग्राम से कम्युनिकेट करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीने या मराठवाड्याचा प्रतिष्ठ बीड जिल्ह्यामध्ये आज कार्यक्रम होत आहे। ह्या कार्यक्रमाचा उद्देश असा आहे की जे वक्फ कायदा संशोधन 2025 लागू केलेला आहे ते सर्व मुस्लिम समुदाय त्याला निषेध करीत आहे आणि रिजेक्ट करीत आहे। कारण ह्या कायद्यामध्ये मुस्लिम विरुद्ध जे त्यांनी कायदा केलेला आहे ते आम्हाला ॲक्सेप्ट नाही आणि हा कायदा फक्त मुसलमानांच्या विरोधात नाही, हा कायदा जे संविधान लिहिलेलं आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या कायद्याचा, त्या संविधानाचा विरोध आहे आणि हा करिता आम्ही हा सर्व मुस्लिम, बीडचे सर्व मुस्लिम ह्या कायद्याचा निषेध करण्यासाठी आज हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे। पुढचा काय इशारा असणार आहे तुमच्या सरकारला? जर सरकारने हा कायदा रद्द नाही केला तर संपूर्ण भारतामध्ये मुसलमानच नाही, सर्व समाज मिळून जे संविधान प्रेमी लोक आहे त्यांच्यासोबत मिळून आम्ही जन आंदोलन करणार आहोत आणि जंतर मंतरवर येऊन आणि दिल्लीला जाम करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे।